اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ فتح کا معنی کیا آتا ہے؟ جیتنا۔ کوئی لڑائی میں جیت لیا اس کو بولتے فتح۔ یہاں پر فائدہ لکھا ہوا ہے ساتھ میں، کون سا لڑائی کیا ہے اور آپ کو وہاں پر ملے گے حدیبیہ سے، یعنی دیکھو یعنی صلح حدیبیہ سے یہ فائدہ ہوا کہ وہاں سبب بن گئی ایک فتح، مطلب یعنی فتح مکہ کی، مکہ کا فتح کے بارے میں لکھا ہے۔ پس گویا یہ صلاحی فتح تھی، اور فتح مکہ کو فتح مبین اس لیے کہا گیا کہ غایت فتح کی غلبہ ہوتا ہے اسلام کا، لوگوں کے اسلام سے بااستدلال سے، اور یہی اس کا اصل مطلب ہے۔ اور فتح مکہ سے اسلام کو اس لیے نہایت غلبہ ہوا کہ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر آپ اپنی قوم پر غالب آ گئے تو ہم بھی اطاعت کر لیں۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا تو چاروں طرف سے قبائل اڑ پڑے اور خود یاد بوستہ وفد کے حاضری ہو کر اسلام لانا شروع کیا۔ بس چونکہ اثر غلبہ اسلام کے اس فتح پر زیادہ نمایاں ہوئے، اس لیے اس کو فتح مبین فرمایا گیا۔ یعنی مکہ فتح ہو گیا تو چاروں طرف سے اسلام کو قبول کرنے لگے۔ کمالی مانو کیا جو فائدہ جو لکھا ہوتا ہے نا، جو میں انگلش سے دکھا رہا ہوں وہ بازو میں لکھا ہوتا ہے، وہ دبی ہوئی معنی ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب اگلی پچھلے خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کے تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھی راستہ پر لے چلے۔ یہاں پر بھی فائدہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس پر عزت ہی عزت ہو، اور خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا ہے تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، اور آسمان اور زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کا بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسے بہشت میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جن میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہ دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرکین مردوں اور مشرکین عورتوں کو عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ اور بری گمان رکھتے ہیں، ان پر برا وقت پڑنے والا ہے، اور آخرت پہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا اور ان کو رحمت سے دور کر دے گا، اور ان کے لیے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آسمان اور زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے۔ یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے آپ کو گواہی دینے والے اور بشارت دینے والے، ایمان لانے کا پر جنت کا، ایمان نہ لانے پر دوزخ کا، اللہ سے ڈرانے والے اور ڈرانے والے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح شام اسی کی تسبیح میں لگے رہو۔ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ واقع میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا چاروں طرف سے لوگ آ کے اسلام قبول کر رہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہے۔ تو جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تو وہ واقع میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے، تو ان کا ہاتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا بولتے ہیں، واقع میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے۔ کس سے بیعت کر رہے؟ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے۔ دنیا میں دکھانے کے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے،
لیکن وہ کیا اسلام کو قبول کر رہے تو اللہ سے ڈر کے قبول کر رہے. مطلب جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو واقعہ میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. پھر بعد بیعت کے جو شخص عہد توڑے گا تو اس کے ہاتھ توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا. سمجھ میں آ گیا. اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر بیعت ہے میں خدا سے عہد کیا ہے سو عنقریب خدا اس کو بڑا اجر دے گا. جو دیہاتی پیچھے رہ گئے وہ عنقریب آپ سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال و عیال نے فرصت نہ لینے دی سو ہمارے لیے اس کو تائی کی معافی کی دعا مانگیے. یہ لوگ اپنی زبان سے باتیں کہتے جو ان کے دل میں نہیں ہے. جو لڑائی میں نہیں آ گئے تھے وہ کچھ کیا کرتے کہ ایسے بہانے بتا کے اللہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگوا لیتے ہیں. اللہ سے معافی مانگو ہمارے لیے بول کے. یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے جو ان کے دل میں نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ سوہا کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہو. اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمراہی مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے. یہ لوگ کیا لڑائی میں جانے سے اس لیے ڈر گئے. جو لڑائی میں گئے تو کیا ہوگا یہ ڈر کے مارے میں لوٹ کر نہیں آئیں گے. اس طریقے سے یہ لوگ گمان کر کے نہیں گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمایا اور مکہ فتح کر دیا اور وہ لوگ خوشی اور گھر اپنے وطن لوٹ کر آئے. ان کے دلوں میں یہ تھا بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمراہی مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے. اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بھی معلوم ہوئی تھی اور تم نے برے گمان کیے اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو گئے. اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاوے گا سو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. جو ایمان نہیں لاتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے بعد بھی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور کھلا آپ نے دین اسلام کو جھٹلا کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. ایسا غلطیاں ہم سے ہو گئے تو میں یہاں معافی چاہتا ہوں. اللہم اغفر لی. اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے گا سو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. اور تمام آسمان زمین کے سلطنت اللہ ہی کی ہے. وہ جس کو چاہیے بخش دے اور جس کو چاہیے سزا دے. اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ عنقریب جب تم خیبر کے غنیمتوں لینے چلو گے کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلے. یعنی خیبر جب جیت گئے تھے جو مال متاع جو ملتی ہے اس میں وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو بھی ساتھ لے چلو تاکہ ہم کو بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے. جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ عنقریب جب تم خیبر کے غنیمتیں لینے چلو گے کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلے. اور لوگ یوں چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو بدل ڈالے. آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. خدا تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے. یہاں بھی جو فائدہ لکھا ہوتا ہے نا قرآن کا معنی پڑھتے ہیں تو یہ بیچ میں کیا ہوتا ہے دبی ہوئی معنی ہوتی ہے تو وہاں پر فائدہ لکھا ہوتا ہے. یہ بازو میں لکھا ہوتا ہے. دیکھو ہر پیجی کا بھی لکھا ہوتا ہے پیجی کا بول کے یہ پیجی نمبر کا یہ فائدہ ہے بول کے. یہاں پر دیکھو میں انگلش دکھا رہا ہوں پاس فائدہ. وہ بھی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اور بھی کچھ معلوم پڑ جاتا ہے. اور بھی دبی ہوئی معنی کو پڑھنے کے لیے اور بھی معلومات کرنے کے لیے فضائل اعمال کا اول حصے میں صحابوں کو اور لڑائی کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب بھی فضائل اعمال میں کھلا لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں خصوص انبیاء کو بھی پڑھنے سے بھی اور بھی روشن ہو جائے گا. تو وہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ خود یہ لوگ بہت ہی کم بات سمجھتے ہیں. کہ وہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. خدا تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں.
تو بہت کم بات سمجھتے ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے، اس سے پہلے تو آنے سے انکار کر دیے، ابھی بھی تو ہمارے ساتھ لڑائی بھی نہیں آ سکتے. جیسا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کا معنی کیا ہوگا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، خدا تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے، بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں. آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں سے لڑنے کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہوں گے، کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا متیا اسلام ہو جائے. تو اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور یعنی جنت دے گا، اور اگر تم اس وقت بھی روگردانی کرو گے جیسا اس کے قبل روگردانی کر چکے ہو تو وہاں دردناک عذاب کی سزا دے گا. نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے جو لڑائی میں نہیں گیا ان کے بارے میں، نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے جس کو آنکھیں نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے جس کا پیر میں کچھ چوٹ ہے یا کچھ تکلیف ہے، کچھ کیسا بھی ہو، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار پر. اگر بیمار پڑا ہے تو کیا لڑائی کر سکتا ہے، کوئی گناہ ہے نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے. اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مانے گا اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کو نہ مانے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت کی نعمتیں دے گا، ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا، کیونکہ وہاں پر پانی ہمیشہ رہے گا تو پیڑ بھی ہرے بھرے رہیں گے. اور جو شخص حکم سے روگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا ہوگی. یعنی اور جو شخص حکم سے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا. یہاں پر کیا ہے، جو لڑائی میں نہ جانے والوں کے لیے اجازت کتنے آدمی کے لیے ہے، نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے. اور تندرست ہونے کے باوجود بھی اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر لڑائی میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت النعیم عطا فرما دیتا ہے. اگر مر بھی گیا تو شہید کا مرتبہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ میری بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہی اگر مجھ سے ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور مجھے سمجھنے کی اور بھی علم عطا فرمائے. اور بھی میری زندگی میں جتنے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہم سب سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ مغفر لی، اللہ مغفر، یعنی اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور ہمارے آل اولاد کے حق میں بھی غلطیاں کو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں. ان سب کو میری خاندان وسیلہ تا قیامت نسل بہ نسل ان سب کو دین کا سمجھ، دین کے علم عطا فرمائے. ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنے والے یعنی دین کے راہ پر چلنے والے بنا دے. میرے بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئے تو مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.